والصلاۃ والسلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی طیبہ طاہرہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ کے چند القاب پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اگر ایک ایک سیدہ کے لقب کی شرح کر دی جائے، زمینوں کے کاغذ ختم ہو جائیں، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، درختوں کے قلم ختم ہو جائیں، جن و انس کی عقلیں زائل ہو جائیں، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں۔ ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ یہ کون شہزادی ہے جس پہ میں نے صلوات پڑھی ہے؟ اللہ ہی ام السبتین۔ آپ اسی کی شرح دیکھ لیں، کون شہزادی ہے؟ سبتین کی ماں ہے۔ سبتین کون ہے؟ جنت میں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 انبیاء اولیاء اوصیاء رعایا ہوں گے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سرداروں کی یہ ماں۔ ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ اللہ ہی ام السبتین وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ وَرِحَانَةُ السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَالْكَلِمَةُ التَّقْوَى وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالسَّيْدَةُ الْعُظْمَى وَسِتْرُ اللَّهِ الْمُرْخَى وَالْمَرْيَمُ الْكُبْرَى وَالْإِنْسِيَّةُ الْحَوْرَى وَالْبَتُولُ الْأَذْرَى وَالْحُرَّةُ بَيْضَاء وَأُمُّ أَبِيهَا وَمَلَكَةُ الْأَنْبِيَاء وَالصِّدِّيقَةُ وَالطَّاهِرَةُ وَالزَّكِيَّةُ وَالرَّاضِيَةُ وَالْمَرْضِيَّةُ وَالْمُحَسَّةُ وَالْمُبَارَكَةُ صلوات۔ یہ شہزادی کے چند القاب میں نے پڑھے ہیں۔ اب شہزادی کے ذاتی اسم کی تلاوت کروں گا۔ جس طرح شاہ صاحب کا نام ہے میرا عزیز کا سید طاہر شاہ، ان کا ذاتی نام ہے میرا ساجد حسین ہے۔ اسی طرح جو شہزادی کا ذاتی اسم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جہنم سے چھڑانے والی۔ فاطمہ اولیاء من غضبی، حدیث قدسی ہے شاہ صاحب، فاطمہ اولیاء من غضبی و فاطمہ اودا اہدائی من رحمتی۔ یہی وہ نبی کی شہزادی ہے جو میرے دشمن کو میری رحمت سے بھگائے گی اور میرے اولیاء کو میرے غضب سے بچائے گی۔ تو جب میں شہزادی کا نام لوں گا، آپ جتنے بھی سامنے مرد بیٹھے ہیں احتراماً سب کھڑے ہو کر نبی کی بیٹی کے احترام میں پھر درود پڑھ کے بیٹھیں گے تاکہ احترام جو ہو جائے۔ والفاطمۃ الزہراء علیہ السلام وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا علیہم السلام صلوات۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ فاطمۃ الزہراء، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وعلی اعداء امہا، شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وعلی اعداء ابیہا، شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وعلی اعداء بہلہا، شہزادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وعلی اعداء بنیہا، شہزادی کے شہزادے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وعلی اعداء بنتہا، شہزادی کی شہزادی ثانی زہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ اللہم لن منازع فاطمۃ الزہراء خصوصاً، اللہم لعنہم جمیعا، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ برادر عزیز سید طاہر شاہ صاحب بخاری نے یہ جو عذاب بچھائی ہے یہ یقیناً قبول ہے۔ یعنی اس کے لیے کہنا کہ اے اللہ تو قبول کر، تو یہ اس دعا کی توہین ہے۔ اس کا انحصار صرف دل پہ ہوتا ہے۔ جتنا انسان کے اندر خلوص ہوگا اتنی اس کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ تو باقی آپ سب لوگ تشریف لائیں، آپ کے یہ آنا یقیناً یہ بھی قبول ہے۔ آپ کے یعنی جو کچھ آپ کے دل میں مودت ہے، اس کے مطابق ہی قبولیت ہے۔
تو میں اس سال جو اشرف پڑھ رہا ہوں یہ شہزادی سے بھی عنوان میں تازہ لے کر آیا ہوں، شام سے لے کر آیا ہوں، صرف اس کا آپ کو تھوڑا سا رستہ بنا دے تو اسی پہ میں نے اشرف پڑھنا ہے۔ میرا یہ اسلوب ہے کہ میں اپنا عقیدہ چھوڑتا نہیں، کسی کو چھیڑتا نہیں۔ اپنا عقیدہ میں نہیں چھوڑ سکتا، لیکن کسی کو چھیڑنے کا بھی مجھے کیا حق ہے؟ جب میں اپنا عقیدہ کسی کو نہیں جو ہے چھیڑنے دیتا، تو دیکھیے اگر قرآن مجید سے کوئی آیت پڑھی جائے، کوئی آدمی نہیں پوچھتا اس کا راوی کون ہے، کبھی پوچھا کسی نے کہ یہ پارہ کون سا ہے، سورت کون سی ہے، آیت کون سی ہے؟ یہی پوچھیں گے نا۔ قرآن الحکیم کے بعد یہ واحد ناج البلاغہ ہے، میری طرف دیکھنا، اس میں سے جو بھی کوئی حدیث پڑھی جائے کوئی آدمی نہیں پوچھتا اس کا راوی کون ہے۔ تو جو ہے کوئی آدمی نہیں پوچھتے ہیں کہ خطبہ کون سا ہے، تو خطبہ نمبر 190 سے ایک چھوٹا سا کلپ لے کر اور میں نے اسی وے پورے عشرے میں سفر کرنا۔ امیر المومنین فرماتا، توجہ فرمائیں، مَن مَاتَ مِنکم عَلیٰ فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلیٰ مَعرِفَتِ حَقِّ رَبِّهِ وَمَعرِفَتِ حَقِّ رَسُولِهِ وَمَعرِفَتِ حَقِّ اہلِ بیتِ رسولِهِ مَاتَ شَہِیدًا صلوات۔ مولا علی فرماتے ہیں ناج البلاغہ میں کہ تم میں سے جو بھی کوئی اپنے بستر پہ مر جائے، میدان میں نہیں، بستر پہ مر جائے، جنگ میں نہیں، بستر پہ مر جائے، جہاد میں نہیں، بستر کیا ہو، اللہ کے حق کی معرفت رکھتا ہو، رسول کے حق کی معرفت رکھتا ہو اور آل رسول کے حق کی معرفت رکھتا ہو۔ مولا فرماتے ہیں جو اللہ کے حق کی معرفت، رسول کے حق کی معرفت، آل رسول کے حق کی معرفت رکھتی ہے، جو مر جائے گا تو مولا فرماتے ہیں بستر پہ مرے گا لیکن ماتا شہیدہ، وہ شہید مرے گا۔ توجہ فرمائیں، عالمی سطح پہ آپ کو میسج عرض کر رہا ہوں، ایک رستہ بنا رہا ہوں، پورا نہیں پر رستہ بنا رہا ہوں۔ پہلے تو ہم دیکھیں کہ اللہ کا حق کیا ہے، جب حق کا ہی نہیں پتا تو معرفت کیا ہو، رسول کا حق کیا ہے، جب حق کا پتہ ہی نہیں معرفت کیا ہو، آل رسول کا حق کیا ہے، پہلے حق تلاش کریں گے نا۔ دیکھیے اگر اللہ کو نبی کہے کفر ہے، بولو ذرا تھوڑا ذہن بنانا، اللہ کو نبی کہے اور نبی کو اللہ کہے شرک ہے، اگر اللہ کو امام کہیں کفر ہے، بابا سمجھ آ رہی ہے، اگر امام کو اللہ کہیں شرک ہے۔ لیکن ایک منصب ایسا ہے جس میں تینوں مشترک ہیں، ایک منصب صرف ایسا ہے جس میں اللہ، رسول اور آل رسول مشترک ہیں۔ وہ کون سا منصب ہے؟ وہ غدیر میں نبی نے بتایا۔ نبی نے کیا کہا تھا غدیر میں؟ ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، اللہ مولا میرا، وعلی مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا، فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ مولا، نہ کفر نہ شرک، رسول مولا، نہ کفر نہ شرک، علی مولا، نہ کفر نہ شرک۔ تو جو ہے حیدری، تو جو فرمائے سارا دن آپ جو ہے وہ مولا کی مدح خوانی جو ہے وہ شور میں سنتے رہیں، آپ تھوڑا سا قرآن اور حدیث سے سن لیں، تھوڑا سا آپ کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا۔ توجہ ہے، اللہ بھی مولا، رسول بھی مولا اور علی بھی مولا ہے۔ تو یعنی حدیث وہ صحیح ہے جس کی قرآن تصدیق کرے۔ تو قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون صلوات۔ یعنی قرآن مجید میں ما سوائے اس کے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، تمہارا ولی ہے، اور اس کے بعد اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور اس کے بعد علی تمہارا ولی ہے،
جس نے حالت رکوع میں بولو ہمیں الجھایا جا رہا ہے کہ علی کو ولی اللہ مانو، یہ تو نرسری کا سبجیکٹ ہے. ہماری انرجی ضائع ہو رہی ہے. علی کونین کا مولا ہے، جہاں جہاں تک اللہ کی ولایت ہے وہاں وہاں تک علی کی ولایت ہے. جیسی اللہ کی ولایت ہے ویسے علی کی ولایت ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ کی ذاتی ہے، علی کو اللہ نے دی ہے. تین ولایت. پھر اس کے بعد آیت پڑھتا ہی کوئی توجہ ہے میری طرف دیکھیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس نے اللہ کو ولی مانا، اس کے رسول کو ولی مانا، اور علی کو جس نے ولی مانا، وَالَّذِينَ آمَنُوا جس نے حالت رکوع میں زکائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہی تو اللہ کا گروہ ہے. یعنی تین ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ. یہ میرے ہاتھ میں نعت کے قرآن کا کلام ہے، ثابت نہیں ہے نعت کے قرآن کا. کوئی ایک آیت لاؤ جس میں اللہ نے کہا کہ دو ولایتوں کو ماننے والا اللہ کا گروہ ہے. نہیں، تین ولایتوں کو ماننے والا اللہ کا گروہ ہے. توجہ ہے؟ اب اللہ کی ولایت تو مفہوم ہے، سب جانتے ہیں. رسول اور علی کی ولایت کیا ہے؟ توجہ فرمانا. لیکن میں اپنی زبان سے نہیں، میں شعر و شاعری سے نہیں، کتابانہ جملے معصوم سے پیش کروں گا. 7 کتابوں کا حوالہ شیعہ کتب کا. یہ پوسٹ مین آف دی آل محمد حاضر ہے. اللہ کی ولایت تو مفہوم ہے، علی کی ولایت. تو امام صادق فرماتا ہے ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. وہ ولایت اللہ ولایت علی، اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے. اللہ تی لم یبعث نبی قط الا بولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک اس نے 14 کو اپنا ولی نہیں مانا. توجہ فرمانا. یعنی علی کی ولایت اللہ کی ولایت. اس لیے تو معصوم نے فرمایا، پھر چھٹے باب کا فرمان پڑھ رہا ہوں، لنا ما اللہ حالات ہوا فی نحن و نحن فی ہوا الا انہ ہوا ہوا و نحن نحن. ہمارے ولایت میں اللہ سے حالات ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہے، ہم ہیں. توجہ ہے؟ یہ ہے ولایت. اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ لو اجتمع الناس كلهم الى ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. اگر اللہ کی تمام مخلوق علی کی ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. توجہ ہے؟ تو یہ علی کی ولایت ہے کیا؟ کیونکہ تھوڑے سے وقت میں آپ کو صرف رستہ دینا ہے. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3 سے پڑھ رہا ہوں، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے. نہج البلاغہ کی خطبہ نمبر 3 کہ ولایت ہے کیا. مولا کی ولایت مولا کی زبان سے. بھائی توجہ ہے؟ تھوڑا ذہن بنائیں. مولا فرماتا ہے ان محلی من الخلافت، میری طرف دیکھیں، ان محلی من الخلافت محل القطب من الرہا. میرے علی کا اللہ کی خلافت میں وہ مقام ہے. خلافت الہیہ میں، خلافت راشدہ میں نہیں، خلافت بنی عباسیہ میں نہیں، خلافت بنی امیہ میں نہیں، خلافت عثمانیہ میں نہیں. اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے. توجہ ہے؟ اب کیل کا فنکشن آپ کے سامنے ہے. 2 ہی تو پتھر ہیں. اب مولا جو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح چکی میں جو مقام کیل کا ہے وہ میرا اللہ کی خلافت میں مقام ہے. سمجھ نہیں آپ کو؟ دیکھیے حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ایک مقام پہ مثلا مولا علی نے کہا تو پیغمبر نے فرمایا یا علی شرح نہیں کروں گا، صرف معنی بتاؤں گا، شرح نہیں کروں گا تاکہ کوئی کنفیوز نہ ہو جائے. یا علی مسلی کا شمس
وَمَثَلُكَ كَالْقَمَرِ، یہ حکیم کا کلام ہے کہ اے علی میری مثال سورج کی ہے، تیری مثال چاند کی ہے۔ کیا مطلب؟ نبی نے جو کہہ دیا کہ میری مثال سورج کی ہے اور تیری مثال چاند کی، اب یہ سورج کا وقت ہے نا بابا، بولو ہے کوئی نظر آ رہا ہے؟ کوئی حشرات الارض، سانپ، بچھو، بولو ہیں، چور، ڈاکو ہے سامنے؟ ذرا دائیں بائیں دیکھو، نہیں، کیونکہ سب چھپ گئے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہے؟ سب بولو چھپ گئے ہیں۔ جب چاند کا زمانہ آئے گا، نہیں سمجھ میں آ رہے؟ جب چاند کا زمانہ آئے گا، یہ سام بھی باہر آ جائیں گے، بچھو بھی باہر آ جائیں گے، سب ہے۔ یہی تو نبی نے فرمایا تھا، میرے زمانے میں جو چھپے ہوئے ہیں تیرے زمانے میں باہر آ جائیں گے۔ چلے بس حکیم کا فعل ہے نا۔ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ نبی نے فرمایا، جی توجہ فرمائیں، نبی نے فرمایا یا علی انت منی بے منزلت راسی بن بدنی، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ تو میرے بدن پہ، نبی نے سر کیوں بنایا بھائی؟ ذہن پہ اثر دو، کیوں؟ کیونکہ بدن کی پہچان، بولو بولو سارے بولو، ناجو بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں ما ازمر احد شیئن الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہ۔ مولا فرماتے ہیں میرے موازی کے اندر جتنی میرے متعلق محبت ہوتی ہے اس کا تجھے کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں کیا پتہ چل سکتا ہے کہ کس کے اندر کتنی ہے؟ مولا کہا تو میرا ذکر کرنا، اس کا چہرہ بھی بتائے گا، اس کی زبان بھی بتائے گا۔ توجہ ہے، نبی نے کیا فرمایا؟ یا علی تم میرے بدن پہ میرا، بولو، سر ہے۔ بدن کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ سر کی پہچان بدن سے نہیں ہوتی ہے۔ اگر کہیں رستے پہ سر بریدہ لاش پڑی ہو کوئی بھی نہیں پہچانے گا، اگر سر پڑو ہے۔ یہی تو نبی نے، جس نے مصطفیٰ کو پہچانا ہے وہ میرے سر مرتضیٰ کو دیکھے۔ یہاں ایک جملہ کہتا ہوں دور حاضرہ کا، 1400 سال گزر گئے ہیں، ہماری پنجاب اسمبلی کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ علی رضی اللہ ہے یا صلی اللہ ہے۔ حیدری چلا پتہ تو پھر بل کیوں پاس کیا؟ بولو نا، علی کو رضی اللہ کے لیے بل کو، آؤ میں بتاتا ہوں علی کیا ہے۔ علی مصطفیٰ کا سارا ہے۔ اب بتاؤ مصطفیٰ صلی اللہ ہے یا رضی اللہ؟ بولو بولو سارے بولو یار، ہے مصطفیٰ سارا صلی اللہ یا کچھ کچھ؟ سارا ہی ہے نا، مصطفیٰ کے پاؤں صلی اللہ۔ بولو، آپ کہیں گے زور سے جو صلی اللہ نبی کو مانتا ہے، میں صرف نام لوں، آپ زور، مصطفیٰ کے پاؤں سارے بولیں، مصطفیٰ کے گھٹنے، ٹخنے، بطن، کچھ لوگ بول نہیں رہے، مصطفیٰ کا سینہ، ہاتھ، سب ہے۔ مصطفیٰ پر یا علی انت منی بے منزلت راسی بن بدنی، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاؤں سے لے کر یہاں تک صلی اللہ ہو اور اوپر رضی اللہ ہو؟ میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، کسی کو نہیں چھیڑ رہا۔ مولا آپ کو صحت دے ہیں، یہ آپ نے جو استقبال محرم کے لیے یہ جو آپ اہتمام کرتے ہیں، مولا آپ کے بچوں کی خیر فرمائے، مولا آپ کو صحت و سلامتی دے، آپ کے والدین کو صحت جو ہے نا مولا ہر طرح کے آپ پہ سایہ فرمائے۔ کتنا بھی ایک عظیم اجتماع ہے، لیکن اس اجتماع میں میں اکثر کہتا ہوں، یہ آپ کو ایک بار عرض کرتا ہوں، یہ کل تلنگانگ میں تمام پاکستان کے علماء خطباء جو تھے نا، ان کا اجتماع میں بھی گیا، تو میں نے انہیں ایک بات کہی تھی، میں نے کہا کہ میرے دل میں ایک درد ہے وہ سنانا چاہتا ہوں، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، سناؤں کہ اس وقت ہم نے اگر عقیدہ لینا ہے تو ممبر سے لینا ہے، ہم نے درس کی طرف رجوع نہیں کرنا، وہاں سے مل لینا کیسے ہے؟
عقیدہ نکلنا ہے ممبر سے، میں نے ممبر سے لیا وہ جو ہے نا، لیکن ممبر جو ہے وہ تو میسج سے خالی ہو گیا ہے۔ میں صبح کو سن رہا ہوں آل محمد کے دفاع میں ایک لفظ اس وقت نہیں گیا۔ یہ رنگینیاں ہو رہی ہیں، جو ہمارے ایشو بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے متنازع فی مسائل ہیں، وہ تو وہاں ہی کھڑے ہیں۔ سارا اتنا بڑے اجتماع میں اتنا بڑا بھائی نے خرچ بھی کیا، لیکن وہ وہاں پہ کھڑے ہیں۔ اگر ایک آدمی کا انتخاب کر لیا جائے، ایک آدمی کا، اس کو کہو جی کہ یہ دو متنازع ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، صلوات والے محمد اور آل محمد، مولا فرماتے ہیں کہ جب دو دعوے اکٹھے ہو جائیں، آؤ جی شاہ صاحب، جب بسم اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جب دو دعوے اکٹھے ہو جائیں، مولا فرماتے ہیں، ناجہ بلاغہ میں فرماتے ہیں، اِلَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ضَلَالَةً، ان میں سے دو میں سے ایک گمراہ ہے۔ سینکڑوں دعوے ہیں، ایک کہتا ہے ولایت مستحب ہے، دوسرا کہتا ہے اوجب ہے، ان میں ایک صحیح ہے۔ ایک کہتا ہے ولایت مستحب ہے، دوسرا کہتا ہے اوجب ہے، یہ دونوں صحیح نہیں ہے کلام نبی معصوم کے مطابق۔ یہاں ممبر سے کسی ایک آدمی کہے، میں نہیں کہتا میرا کرو، کسی کے ایک کا، اس کو یہ آپ کو ایشو دے رہا ہے جو ہمارے اندر چل رہے ہیں، اس کو تو نے قرآن حدیث سے ختم کرنا ہے، تاکہ آئندہ جو جنریشن آ رہی ہے یہ بھی تو کچھ لے لے۔ یعنی صبح سے لے کر میں سن رہا ہوں، میں 11 بجے کا آیا ہوں، لیکن مجھے ایسا کوئی پیغام نہیں ملا جہاں اس جنریشن کو ملا ماس وائس کے واہ واہ۔ اگر یہ اسی طرح کھڑے رہے تو پھر آہستہ آہستہ ایک دن آئے گا کہ تجھے موالی ملے گا ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے؟ تو نبی نے توجہ فرمایا، توجہ فرمایا۔ نبی ایک بس حدیث پڑھتا ہوں، شاہ صاحب بھی آگے، اتنے زیادہ نہیں آپ کو بیٹھا تھا، ایک مسئلہ متنازع فی مسئلے کا حل کرتا ہوں۔ نبی کر رہا، نبی فرماتے ہیں، یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، اے علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے۔ کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ لوگ کہتے ہیں جی آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں، اگر آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں تو زمین پہ طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ آسمان پہ جوڑا صرف علی و بطول کا بنا اور کوئی نہیں بنا۔ ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَجَعَلَ صِدَاقَهَا الْأَرْضَ، جتنی بھی زمین ہے 7 براعظموں کی، جس میں لفظ زمین کا اطلاق ہے، اللہ نے اے علی تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حق مار دیا ہے۔ جو ہے ہماری بیٹیاں بھی تو حق مار لیتی ہیں، بولو نہیں لیتی۔ حق مار منکوحہ کی ملکیت ہوتا ہے، خواہ وہ ننہال کو دے، خواہ وہ میکے والوں کو دے، خواہ سسرال کو دے، کسی کی تسلط نہیں ہے۔ جب میری بیٹی نے حق مار لی اس کی ملکیت۔ شاہ صاحب تو نبی کی بیٹی کا حق مار کیا ہے؟ بولو، میں نے شعر نہیں پڑھا، حدیث پڑھی ہے، صحیفۃ الابرار میں بھی موجود ہے اور کتابوں میں بھی موجود ہے، کہ یہ پوری زمین اللہ نے علی کی طرف سے کس کو حق مار دیا؟ بولو سارے بولو، یار گنگے بن کے بیٹھے ہوئے، سیدہ کو دیا نا۔ اب یہ سیدہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی حق مار تو سیدہ کا ہے، پھر کیوں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے تو سیدہ کو دے دی ہے۔ ہے یہی تو بات ہے نا، ہے تیری بیٹی جب حق مار لیتی اس کی ملکیت ہے، اس وقت تو نہیں کہتا یہ میرا ہے، اللہ نے تو سیدہ کو دے دی ہے۔ اب جو اس میں سے فصل ہو رہا ہے، گندم، کپاس، چاول، گنا، معدنیات، مالکہ کون ہے؟ بولو بولو پیچھے والے، سیدہ مالکہ ہے نا۔ ہے تیری بیٹی اگر جو ہے وہ حق مار کی مالکہ ہے تو سیدہ نہیں مالکہ ہوگی۔ جو کچھ پیدا ہو رہا ہے یہ کس کا ہے بابا؟ ہیں معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے فضائل پہ جو زبان سبحان اللہ واہ واہ اشش کرتی ہے، اس زبان کو قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے، بند کر کے منہ نہ رکھو۔
توجہ ہے نا؟ یہ جتنی بھی زمین ہے یہ کس کی زمین ہے؟ سید اللہ نے دی ہے نا. اب اس میں جو کوئی فصل ہو رہا ہے وہ کس کا ہے؟ سیدہ کا ہے. ہم کس کا کھا رہے ہیں؟ جو سیدہ کا کھا رہے ہیں وہ بولیں گے خاتون جنت کا کھا رہے ہیں نا. تو کیسے کہتا ہے کہ علی رزق تقسیم نہیں کرتا؟ نہیں آپ نہیں پہنچے. آپ نہیں پہنچے جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں. شاہ صاحب مولا آپ کو صحت دے. شاہ صاحب کا ایک اپنا محاذ ہے, اس فقیر کا اپنا محاذ ہے. میں نے پہلے بتایا میں نے کسی کو چھیڑنا نہیں, لیکن میں اپنا عقیدہ بھی چھوڑنا نہیں. آپ نیزے بھی دکھا دیں وہاں بھی اپنے ہی عقیدہ پڑھوں گا. توجہ ہے نا؟ تو کیسے کہتا ہے؟ جب ایک حدیث پڑھتا ہوں, پیغمبر فرماتے ہیں یا علی ان الملائکۃ خدامنا, یہ جتنے بھی فرشتے ہیں یا علی ہمارے خادم ہیں. جب فرشتوں کا سردار علی کے دروازے پہ آ کر کہتے ہیں انا خیاط الحسنین, باقی تو اس کے توجہ ہے. یہ جتنے بھی ہیں نا فرشتے یہ علی کے فادر. کوئی فرشتہ اس کا ہوا پہ کنٹرول ہے, اسے ملک الہوا کہتے ہیں. توجہ فرمائے, میرے سامنے مالک نے ایک جملہ کر دیا ہے, بالکل ابھی میرے سامنے آیا ہے. کوئی فرشتہ اس کا بارش پہ کنٹرول ہے, اسے ملک المطر کہتے ہیں. کسی کا جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ پانی پہ کنٹرول ہے, اسے ملک الماء کہتے ہیں. کسی کا بارش پہ ہے, کسی کا بادلوں پہ ہے, اسے ملک السحاب کہتے ہیں. کسی کا موت کو پہ کنٹرول, اسے ملک الموت کہتے ہیں. کسی کا حیات پہ کنٹرول, اسے ملک الحیات کہتے ہیں. یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے تو قرآن مجید میں ارشاد ہے فالمدبرات امرن, یہ فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. کسی کا ہوا پہ کنٹرول ہے, کسی کا بادل پہ کنٹرول ہے, کسی کا بارش پہ کنٹرول ہے, کسی کا موت پہ کنٹرول ہے, کسی کا حیات پہ کنٹرول ہے. یہ میرے ہاتھ میں ناج البلاغہ ہے, خطبہ نمبر 152 152 سے پڑھ رہا ہوں. میرے امام فرماتے ہیں ان الملائکہ فإنما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ, یہ جتنا بھی کائنات میں نظام چل رہا ہے ہم 14 اس کے ناظم اعلیٰ ہیں. توجہ ہے؟ تو یہ جتنے بھی فرشتے ہیں, دیکھیے میرے سامنے ایک سردار بیٹھا ہے, صاحب زمین بیٹھا ہے, جاگیردار بیٹھا ہے. جب فصل تیار ہو جاتی ہے, کبھی شاہ صاحب آپ نے اس میں اس کو بانٹا کبھی نہیں. آپ کے نوکر ہیں, چاکر ہیں, چوکر ہیں, ٹھوکر ہیں. توجہ ہے نا؟ علی تو اس زمین کا مالک ہے. ہائے 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 ہائے. یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے یہ علی کے نوکر کام کر رہے ہیں, علی کے نوکر کر رہے ہیں. لیکن دکھ یہ ہے کہ تو نوکروں کی ولایت کو مانتا, علی کی نہیں مانتا. پھر آگے امام توجہ فرمائیں, مولا فرماتے ہیں یا علی وجہلا صدقہ الارض, یہ جتنی زمین ہے اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی کو اختیار دیا ہے. اور آگے حدیث پڑھوں پیچھے والوں, ایسے نبی کا کلام پڑھ رہا ہوں, میں اپنا شعر نہیں پڑھ رہا. نبی کے کلام کا جو ہے نا اور ہے مقام اور ہے. نبی فرماتے ہیں یا علی من مشاء علی الارض مبغضا لک مشا حرامن, یا علی جو تیرے سے بغض رکھتے ہوئے اس زمین پہ چلے گا, تیرے سے بغض رکھتے ہوئے اس کا چلنا حرام ہے. جو تیرے سے بغض رکھتے ہوئے زمین پہ چلے گا اس کا چلنا حرام ہے. جب علی سے بغض رکھتے ہوئے اس زمین پہ تیرا چلنا حرام ہے, بغض علی میں تیری مسجد بنانا حرام ہے, بغض علی میں تیرے درس بنانا حرام ہے, بغض علی میں اس زمین پہ تیرا حج کرنا حرام ہے, بغض علی میں اس زمین پہ تیرا زکوٰۃ دینا حرام ہے. کیونکہ زمین جو ہے وہ اللہ نے علی کی طرف کو خاتون جنت کو حقمار دیا ہے. توجہ ہے؟ وہ جہاں سے یو ٹرن لیے تھے, بس ایک جملہ, میرا ٹائم بھی نہیں. توجہ فرمائیں کہ میرا توجہ فرمائیں عالمی سطح پہ بات کر رہا ہوں, عالمی گفتگو یقیناً نیٹ لگا ہوا, پورے عالم کو خطاب کر رہا ہوں, صرف آپ کو نہیں. توجہ ہے؟ کیا کہا نبی نے؟
میرا مقام اللہ کی خلافت میں ایسے ہے جیسے چکی کے دو پتھروں میں، بولو نہ بھول گئے کیل کا مقام. اگر کیل علیحدہ کر دیں، بولو چکی چلے گی؟ دانے پسیں گے، فنکشن چکی کا چلے گا؟ یہی تو علی فرمایا. نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے. اگر میں علی جس طرح اگر کیل کو علیحدہ کر دیں تو چکی کا فنکشن فیل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. میں علی اگر خلافت الہیہ سے علیحدہ ہو جاؤں تو خلافت الہیہ منجمد ہو جائے. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے؟ ہاں اب دیکھیے چکی کے دانے سائیڈ پہ ڈالے جاتے ہیں یا سنٹر میں؟ بولو نہ بولو مجھے. سنٹر میں دانے نیچے چلے گئے. جب نیچے دانے گئے نا تو دانے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، دو حصوں میں. کچھ دانے انہوں نے کیل کا دامن نہیں چھوڑا. ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں. کچھ دانے جنہوں نے کیل کا دامن باقی صاحب نے چھوڑ دیا ہے. بولو بولو، جنہوں نے چھوڑ دیا حشر کیا ہوا جی؟ پس گئے نا. جنہوں نے نہیں چھوڑا بابا بولو نا. یہی تو علی فرما رہے ہیں اگر میری ولایت سے چمٹے رہے تو پسنے سے بچ جاؤ گے. اگر میری ولایت سے چمٹے رہے. چلے ایک اور جملہ پڑھتا ہوں، توجہ فرمائیں. یہ غایت المرام میں یہ حدیث موجود ہے. پیغمبر فرماتے ہیں نورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس. یہ عقیدہ پیش کرو جس کے کلام میں توحید کی توہین کی بو ہو یا آل محمد کی تکثیر کی بو ہو، وہ ولایت الہیہ نہیں ہے، وہ ولایت شیطان ہے. توجہ ہے؟ وہ ولایت الہیہ نہیں ہے کہ ہم توحید کو بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ توحید کی اور آل محمد کی ولایت ایک ہی ہے، کیونکہ اس کی دی ہوئی ہے صلوات والے محمد اور آل محمد پہ. ہاں کیا فرمایا نبی نے؟ نبی فرمایا نورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس. ہمارے 14 کا نور اللہ سے ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں. یہ کرنیں بولو، سورج میں اتنی گرمی ہے. مولا تفسیر برہان میں مولا علی فرماتے ہیں اس کا منہ عالم لاہوت کی طرف ہے، اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے. اس کی اتنی گرمی ہے کہ ایک لمحہ پلٹا کھائے سورج تو یہ 7 سمندر خشک ہو جائیں. یہ وہاں 14 کے آئینے لگے ہوئے ہیں، سورج ان آئینوں پہ پڑتا، وہاں سے شعائیں ہمیں مل رہی ہیں. یہ مصباح الہدایہ الی خلافت ولایہ سماعت سید خمینی نے بھی یہ لکھا ہے. توجہ ہے نا؟ اب یہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ سے ایسے ہیں جیسے سورج سے اس کی بولو کرنیں ہیں. اب یہ جتنی بھی کائنات میں گہما گامی ہے کرنوں کی وجہ سے ہے نا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے کرنوں کی وجہ سے. اب یہ کرنیں بس اس کو جو ہے نا بالکل جو ہے نا لپیٹتا ہوں. اب کرنیں سورج نہیں ہیں، بولو سورج ہے لیکن سورج سے جدا بھی نہیں ہے. یہ کرنیں سورج نہیں ہیں لیکن سورج سے. یہی تو مولا فرما رہے ہیں نہ ہم اللہ ہیں نہ اللہ سے جدا ہیں. بس حضور آخری جملہ فضائل کا آخری جملہ نبی علیہ السلام صلوات والے محمد اور آل محمد کی ایک نبی کی حدیث ہے، وہ ثواب کے طور پہ آپ سب کے لیے اور شاہ صاحب کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے ثواب کے لیے سب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر رہے ہیں. بسم اللہ. بس آخری جملہ نبی کا فرمان سن لیں.
نبی فرماتے ہیں نعرہ حیدری. دیکھیں کتنے آدمی ہیں, آپ سے میری آواز بلند ہو گئی, کیونکہ جب تک کسی چیز کی قیمت کا نہ پتہ ہو قدر نہیں ہوتی. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یا علی کہنے کا فائدہ کیا ہے, قدر نہیں ہے نا, تو پتہ قیمت نہیں ہے نا. اور ممبر حیدری, توجہ فرما میری طرف. نبی فرماتے ہیں من قال یا علی مرتن واحدہ, جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا علی, کتنی مرتبہ سارے بولو. نبی فرمایا فثوابہ کا ثواب ہے, تجھے پتہ ہے کتنا ثواب ہے جو ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے, ثواب کتنا ہے. نبی فرماتے ہیں 16,000 قراءۃ للقرآن ان الذی اختمہ, میں نبی محمد بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک, بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک 16,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کروں. میرے محمد کا پڑھا ہوا قرآن آپ اس کو یکجا کر لیں ثواب کو. میرے بھائی علی کا موالی جب دل سے ایک مرتبہ کہے گا نا یا علی, میرے محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھا ہوا قرآن فرشتے اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے. ہاں کتنا ثواب ہے بولو, پیچھے والے جو ہے نا کتنا. آؤ بس تھوڑا سا ثواب لے اور اس کے بعد ایک جملہ مصائب کا تو محترم کے حوالے میں ممبر کو ایک مرتبہ کیا صاحب یا علی کہنے سے ثواب لے رہے ہیں. اول و آخر علی, اگر اسی پہ میں نے اشرا پڑھنا ہو تو میں پڑھتا ہوں علی اول کیسے ہے, علی آخر کیسے ہے. اول و آخر علی, آیت اللہ العظمی علی, آیت اللہ الکبری علی, آیت المخزونۃ علی, امانت المحفوظۃ علی, آمنۃ الذکر علی, آمنۃ اللہ علی, امین اللہ علی, امیر المومنین علی, امام المتقین علی, اول العابدین علی, ازد الزاہدین علی, الصراط المستقیم علی, النبی العظیم علی, باب اللہ علی, باب مدینۃ العلم علی, باب دار الحکمہ علی, باب حتت علی, تجلی نور اللہ علی, تکمیل الدین علی, تمام نعمہ علی, ترجمان وحی اللہ علی, ثمرۃ آیت المباہلہ علی, ثمرۃ شجرۃ طوبہ علی, ثقل المصطفیٰ علی, جاہد الکافرین علی, جاہد المنافقین علی, جاہد المشرکین علی, جاہد المکسرین علی, جدول الحساب علی, جواز الصراط علی, حسن اللہ علی, حسرت للناس یوم القیامہ علی, حامل لواء الحمد علی, حاکم یوم الدین علی, حبل اللہ المتین علی, حجت اللہ علی الاولین والآخرین علی, حجاب اللہ العظم الاعلی علی, خاصۃ اللہ و خالصۃ علی, سر الدیان و حکمت علی, باب الایمان و کعبۃ علی, حجت اللہ و حجت علی, علام الہدا و رحمت علی, رحمت اللہ فضل اللہ و رحمت اللہ علی, عین الیقین و حقیقت علی, مبد الوجود و غایت علی, قدرت الرب و مشیحت علی, اسم اللہ الرضی علی, اللہ کا پسندیدہ اسم علی, وجہ اللہ المضی علی, اللہ کا روشن چہرہ علی, جنب اللہ العلی علی, اللہ کا بلند و بالا پہلو علی, قلب اللہ الوعی علی, اللہ کا وہ دل علی جس سے تیری دھڑکنیں سنی جاتی ہیں, اذن اللہ الوعیت علی, اللہ کے وہ کان علی جس سے تیری سرگوشیاں سنی جاتی ہیں, عین اللہ الناظرۃ علی, اللہ کی دیکھنے والی آنکھ علی, لسان اللہ ناطقۃ علی, اللہ کی بولنے والی زبان علی, ید اللہ المبسوطۃ علی خلقہ, اس پوری کائنات میں اللہ کے پھیلے ہوئے ہاتھ علی. تو بس حضور محرم قریب ہے, یہ میرے پاس اس کتاب میں لائے, اس میں 7 کتابوں کا حوالہ ہے جس میں یہ حدیث, اب چونکہ وقت نہیں, 7 کتابوں میں کہ ہماری مجالس میں معصوم موجود ہوتے ہیں. صرف بے شک نہیں, 7 کتابیں ابھی میں کیونکہ وقت نہیں میں آپ کو پڑھوں. اور مرجیت کا بھی فتویٰ ہے,
یہ تو اخباریوں کے لیے ہے نا. 7 کتاب صلوات والے محمد اور آل محمد. میں بس حوالہ بتا دیتا ہوں کیونکہ لائٹ چل رہی ہے تاکہ پورے عالم میں یہ حوالہ چلا جائے. 7 کتابیں. الہدایت الکبریٰ صفحہ 156 اور 197. بصائر الدرجات حدیث 505 506. کتاب الرجال توسی جلد 1 صفحہ 319. القطرہ جلد 1 صفحہ 149. بحار الانوار جلد 26 صفحہ 154. مدینۃ الماجد جلد 1 صفحہ 258. یہ میرے ہاتھ میں ارشاد القلوب ہے جلد 2 صفحہ 319. ان کتابوں میں موجود ہے کہ 14 ہماری مجلسوں میں موجود ہوتے ہیں. اور مرجی یہ ہے جو اصولی ہیں اس وقت سب سے بڑی جو اتحاد سب سے بڑی مرجیت ہے وہ سماعت و سید سستانی. میرے پاس کتاب موجود ہے جس کا نام ہے احدث الاستفتاء العقائدیہ. یہ اصولیوں سے بات کر رہا ہوں. اخباریوں کو میں نے پیغام دے دیا کہ یہاں 14 موجود ہوتے ہیں. اس میں سوال ہوا کہ کیا معصوم حل الائمۃ و یازرون فی مجلسنا، کیا ہماری مجلسوں میں معصوم ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہاں موجود ہوتے ہیں. پھر نظر نہیں آتے تو سید سستانی اصولیوں کو کہہ رہا ہوں، اصولیوں سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان گناہ کے پردے بن جاتے ہیں. غیبت کا پردہ، چوری کا پردہ ہیں. اگر یہ پردے ہٹ جائیں تو اصولی کی آنکھ دیکھے کہ عالمین کا رسول کہاں بیٹھا ہے، امیر المومنین کہاں بیٹھا ہے، آگے محرم آ رہا ہے. صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں 14 آئے ہوئے ہیں. یہ میری بہنیں بیٹیوں کے پاس ثانیہ زہرا بیٹھی ہے، خاتون جنت بیٹھی ہے. سید بھی ہوں اور ایک سید نے عزا کا اہتمام کیا ہے. پیغام دینا چاہتا ہوں کوئی اصلاحی بات بھی ہو. دیکھیے آپ جب گھر سے نکل، اگر آپ نے تھانے جانا ہو تو پھر بھی تیاری کرتے ہیں. آپ نے کسی عدالت میں جانا ہو پھر تیاری کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ تو جب بھی گھر سے آئیں یہ تمہارے ذہن میں ہو کہ ہم نے 14 کی کچہری میں جانا ہے. یہ ذہن میں لے کر آئیں. اور پھر میں ہاتھ باندھ کے سید عرض کر رہا ہوں، دیکھیے 14 جو ہیں ان سے اللہ نے ہر قسم کا رزق کو دور رکھا ہے. تو اس مجلس میں آئیں. خدا جانے آپ کے پاس عالمین کا رسول بیٹھا ہو، ممکن ہے آپ کے پاس امیر مومن بیٹھا ہو، تمہارا لباس بھی اچھا ہو، تمہارا بدن بھی ایسا ہو کہ 14 کے پاس بیٹھنے کے قابل ہے. یہ ایک پیغام ہے جو میں نے آپ تک دے دیا. تو پھر آ کر دیکھنا مجلس کی روحانیت کیا ہے. اگر انسان کا بدن بھی نجس ہو، لباس بھی ناپاک ہو، تو 14 کے پاس وہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ جب بھی آئیں کم از کم لباس پاک ہو، کم از کم تیرا جسم پاک ہو، پھر آ کر بیٹھو. پھر دیکھنا تو کیا عالم ہوگا تیری روحانیت کا. تو بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں، صرف ایک جملہ. اور ایک حدیث بھی ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. شاہ صاحب ایک حدیث چھٹے امام فرماتے ہیں کہ من احانا فی مصابنا، جو شخص ہمارے مصائب میں احانت کرے گا فلیس منا، وہ ہم سے نہیں. اور یہ حدیث ہے ناج بلاغہ میں بھی ہے، لا یقاس بنا احد، ہم سے قیاس نہیں کرتے. نہ ہم فضائل میں کر سکتے ہیں نہ ہم مصائب میں کر سکتے ہیں. اگر مصائب میں کریں گے احانت تو مصائب میں مقصر بنیں گے، اگر فضائل میں گھٹائیں گے تو فضائل میں مقصر بنیں گے. لہذا مصائب بھی وہ مصائب جو ان کے شایان شان ہو. تو بس ایک میں مصائب کا جملہ پڑھتا ہوں جو ان کے شایان، میرے ذہن کے مطابق شایان شان ہے کہ کربلا میں، زیادہ لمبا نہیں پڑھوں، صرف ایک جملہ. کربلا میں علی علیہ السلام کی بیٹی کے 5 رشتے تھے حجت خدا سے. کیا صاحب؟ باپ حجت خدا، 2 بھائی حجت خدا، بھتیجا حجت خدا، اور پوتا باقر. بولو. اور جس طرح علی کی بیٹی کے 5 رشتے تھے، اسی طرح مولا حسین کی شہزادی کے بھی 5 رشتے تھے. کربلا میں یہ جو تھی نا 4 سالہ بطول، اس کے بھی دادا حجت خدا، چاچا حجت خدا، باپ حجت خدا، بھائی حجت خدا، تو بھتیجا
اب میں سوال کر رہا ہوں آپ سب پہ عزاداروں، یہ جو 4 سالہ بطول کربلا میں 3 سالہ تھی، جس کے 5 رشتے تھے حجت خدا سے، یہ بے شعورہ تھی یا باشعورہ؟ یہ آپ بولیں گے، بولو کیا تھی؟ سب بولیں۔ جب باشعورہ تھی تو پھر اس کا بھی باشعورے میں پڑھنا چاہیے۔ باشعورہ تھی نا، جس طرح پھوپھی کی تقدیر پہ نظر تھی۔ پھوپھی کا مقام دیکھو، جب زمانے کی حجت گھبرا جاتی تھی، پھوپھی قرآن کی آیتیں پڑھ کر زمانے کی حجت کو دلاسے دیتی تھی۔ جس طرح پھوپھی کی تقدیر پہ نظر تھی، اسی طرح بھتیجی کی بھی تقدیر پہ نظر تھی۔ مجھے کسی سے غرض نہیں ہے، میں خود اپنا ذمہ، میں خود کربلا سے لے کر کوفہ سے شام، جتنے بھی اس 4 سالہ بطول پہ دکھ آئے، جو تقدیر میں لکھا تھا وہ اس بچی نے نہ ماں کو شکایت کی، نہ پھوپھی کو شکایت کی، نہ بھائی کو شکایت کی۔ جو تقدیر میں لکھا تھا رضن بے رصاص و تسلیمن بے امر، جتنے بھی دکھ ہوئے کربلا میں، جب شہزادی کے چہرے پہ تماچا لگا، تقدیر میں لکھا تھا۔ پھوپھی کو شکایت نہیں کی، بھائی کو نہیں کی۔ شہزادی کے 2 تارے نہیں گئے تھے، چھینے گئے تھے، لیکن شکایت نہیں کی کہ میرے 2 چھین گئے ہیں، کیونکہ تقدیر میں لکھا تھا۔ جب خیام سے شہزادی نکلی، 3.5 سال کا صدق، دامن کو آگ لگی ہوئی تھی۔ حمید بن مسلم وہ کہتا ہے میرے دل میں ترس آ گیا، دشمن کا میٹا، وہ کہتا اس کا آگ بجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے اس کے پیچھے دوڑا، جملہ سنا کر تیری سمجھ میں آ جائے، افسانوی جملہ نہیں پڑھ رہا، حقیقت پڑھ رہا ہوں، بالکل جملہ مقتل پڑھ رہا ہوں۔ جب پیچھے دوڑا نا، جب شہزادی کے قریب گیا نا، شہزادی کھڑے ہو کر کہتی ہے یا شیخ خبردار مجھے ہاتھ لگاؤ، میں 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں۔ کربلا سے لے کر کوفہ شام، جتنے بھی دکھ آئے جو تقدیر میں لکھے تھے، وہ نہ پھوپھی کو شکایت کی، نہ بھائی کو شکایت کی، بس پورا بسار چھوڑ کے جملہ آخر۔ جس طرح علی کی شہزادی 72 گھنٹے شام میں چلتی رہتی، مولا تیری بچی، آپ کی بچوں کے پردے کی حفاظت فرمائے، آپ سب مومنین کے بچوں کی بچیوں کے فرض فرمائے۔ جس طرح علی کی شہزادی 72 گھنٹے چلتی رہی، بہتر دیکھ تو میں لوگ پڑھ رہا ہوں، اس طرح حسین کی شہزادی بھی 72 گھنٹے چلتی رہی، لیکن عالم کیا تھا؟ علی کی شہزادی، حسین کی شہزادی کا یہ جتنا بھی سفر ہوا نا، شکایت نہیں کی، اور یہ جتنا سفر ہوا ہے، یہ سفر 4تھے باب فرماتے ہیں کہ جب ہم باب الشرف کے پاس پہنچے نا، فَقْبَعْلُونَ بِحَبْلٍ، رسی منگائی ہوئی ہمارے استقبال، فَرْبَقُونَ مِثْلَ الْأَغْنَامِ، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ کہتے ہیں ہمیں وہاں باندھا، اس طرح باندھا گیا جس طرح بکریوں کا پھندا ہوتا ہے، اس سے زیادہ تر کیا ہے۔ اس عالم میں 72 گھنٹے چلی۔ آپ اگر زیارت پہ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ مشورے بھی ہوتے ہیں، کوئی مسجد بازار میں گر جائے، بولو سارے نہیں کور پڑیں گے۔ مجھے رب محمد کی قسم، یہ 72 گھنٹے کا سفر ہے، یہ بیوی جا رہی تھی، اگر کوئی ایک مستور گرتی، وہ ایک نہیں گرتی تھی، سارا قافلہ گر جاتا تھا۔ آپ دونوں طرف کا کون کھڑے تھے، کوئی بھائیوں کا قاتل تھا، کوئی بیٹوں کا قاتل، کوئی بھتیجوں کو جن کے ہاتھ میں دے تھے۔ میری ضرورت نہیں کہ میں بتاؤں کیسے اٹھایا جاتا تھا۔ جب نانے کی قبر پہ گئی تھے نا شاہ صاحب، تو قبر پہ ہاتھ لگا کر کہا نانا شام کا حال سناؤں، میرا لباس دیکھ لے۔ مسلمانوں نے نیزوں کی انیوں سے تار کر دیا۔ بشری ہوا کہ بس ایک مسائب کا اگر یاد رہا تو مسلح پہ بھی ہو۔ جب دربار جدید میں شہزادی پہنچی، وہاں کربلا میں تو 70 قدم تھے نا،
دربار یزید میں باپ سے 10 قدم کے پاس جو کمینہ تخت پہ بیٹھا تھا، نجلی پوڑی پہ تشتری تھی، اس میں غریب کا سر تھا، اوپر ایک رومال تھا، کمینے کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی، خیزران کی چھڑی جو کانٹوں والی ہوتی ہے، صرف دستے سے کانٹے اتارے جاتے ہیں، وہ اس کمینے رومال اٹھایا کانٹوں سے، 10 قدم پہ بہنیں بھی کھڑی، یہ سمجھ میں آئے تو کر دیا اتنا، اور بیٹیاں بھی کھڑی ہیں 10 قدم پہ. یہ مقتل پڑھ رہا ہوں تو جب ہٹا کر سب سے پہلے اس کمینے نے کیا کیا تو حسین کے ہونٹوں میں وہ کانٹے کی بات، کبھی کانٹے کا کھاتا ہے، کبھی اوپر میں چھڑی مارتا ہے، مولا کے خون جو ہے منہ سے بہہ رہا ہے. بہنیں بھی تو 10 قدم پہ کھڑی ہیں، بیٹیاں لے کر رضن بے رضا تو سلیم بن گیا کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہا. تو باشریفوں بہت مشکل سا جملہ ہے، پوری اہل بیت حاضر ہے، چوتھا امام دروازے میں بیٹھا ہے، مجلس ختم ہوگی نا، جتنے غیر سید آئی ہوئے میرے امام ہر ایک کا نام لے کر شکریہ ادا کرے. تو بس ایک جملہ کہتا ہوں کہ تو شکریہ کے قابل تیرا مولا شکریہ ادا کرے. جب دربار یزید میں سید پہنچے نا تو 10 قدم پہ کھڑے تھے نا، تو وہ جو کوئی بیوی جو تھی تو عالم رکوع میں تھی، تو عالم قیام میں تھی. ایک کمینہ یزید یعنی کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام جتنا بھی ظلم ہوا، شہزادی نے نہ بھوپے کو شکایت کی نہ بھائی کو شکایت کی، کیونکہ تقدیر میں لکھا تھا نا. اب ایک ایسا ظلم ہوا نا، ایک ایسا ظلم ہوا کیونکہ شہزادی نے جو ہے نا احتجاج کیا جب حق نہ ملے. ایک کمینہ یزید کو مخاطب ہو کر کہتا ہے یا یزید عملی حال ہے یا ساجی مجھے معاف کرنا. تو کمینہ کہتا ہے یزید یہ 4 سالی بچی مجھے قریبی نے دے دے، مجھے قریبی نے جب طرف کر پھوٹی کے گلے لائے، کیا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے؟ صابر محترم انشاءاللہ عشرہ محرم الحرام بہت بڑا عشرہ، اسے مقام دے 2 محرم تو لے کے 10 محرم تے ہو سی، اور انشاءاللہ 2 محرم تو 10 محرم تے پچھلے ٹائم 4 تو 5 تے ملک پاکستان دے معروف قصیدہ خان، معروف مصائب خان، سید الذاکرین، شریف الذاکرین، بابا سید امتیاز حسین شاہ صاحب پہاڑ پر، اور انشاءاللہ 2 محرم لوگ پڑھیں کچھ عالمی شہرت یافتہ نواز خان، قصیدہ خان، سید فرحان علی وارث صاحب کراچی 2 محرم لوگ، اور انشاءاللہ 3 محرم لوگ ملک پاکستان دے معروف پہ مر جائے.